کی پایۂ تخت عبدالحمید۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور سے تعلق رکھنے والی ایک تاریخی ڈرامہ سیریز ہے۔ اس سیریز میں سلطنت عثمانیہ کے 34ویں اور آخری باثر سلطان عبدالحمید کے عہد خلافت میں ہونے والے اہم واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سلطان عبدالحمید نے اپنی زندگی امتی مسلمہ کی فلاح و بہبود اور اس کی فکر و مدد میں گزاری۔ مزید اس سیریز میں خلافت عثمانیہ کو منہدم کرنے اور امتی مسلمہ کو تقسیم کرنے کی اہل یہود اور اہل یورپ کی سازشوں سے پردہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک بہترین ڈرامہ ہے جس کی IMDb ریٹنگ 5 ہے اور اسی لیے ہم نے اس سیریز کو 10ویں درجے پر رکھا ہے۔ دی مین آف اینجلوز۔ مردان آنجلس ایک ایرانی ٹی وی ڈرامہ ہے جو اصحاب کہف کے واقعے پر بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید سمیت دوسری آسمانی کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ قصہ چند ایسے نوجوانوں کا ہے جو ایک خدائے لاشریک کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس وقت کا رومن بادشاہ دقیانوس اپنی رعایا کو بت پرستی اور شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ تب یہ نوجوان اس بادشاہ کے شر سے بچنے کی خاطر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ یہاں ان نوجوانوں پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے اور یہ لوگ سینکڑوں سال تک اسی غار میں سوتے رہتے ہیں۔ بعد ازاں جب یہ افراد جاگے تو اس علاقے پر ایک نیک دل اور توحید پر قائم ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ ڈرامہ سیریز سن 1997 میں بنائی گئی تھی جس کی IMDb ریٹنگ 7.1 ہے۔ اسلامی تاریخ اور قصص الانبیاء میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک بہترین ٹی وی سیریز ہے۔ مختار نامہ بھی ایک ایرانی ٹی وی سیریز ہے جو سن 2010 کے دوران ایرانی ٹی وی چینل پر نشر کی گئی تھی۔ 40 قسطوں پر مبنی یہ ڈرامہ سیریز تاریخ اسلام کے کردار امیر مختار ثقفی اور قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عبرتناک انجام پر مبنی ہے۔ اس ٹی وی سیریز میں سانحۂ کربلا کے بعد وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات جیسے مختاری ثقفی کا قیام آل زبیر سے جنگ و جدل، یزیدی افواج کا مکہ و مدینہ پر حملہ اور حرمین شریفین کی شدید ترین بے حرمتیاں بھی شامل ہیں۔ یہ ایک مقبول ترین ٹی وی ڈرامہ ہے جس کی IMDb ریٹنگ 7.5 ہے۔ یوسف پیغمبر۔ پروفٹ جوزف یا یوسف پیغمبر ایران میں بننے والی ایک ٹی وی سیریز ہے جسے قرآن مجید میں بیان ہونے والے اللہ کے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر بنایا گیا ہے۔ وہ واقعہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہہ کر پکارا ہے۔ اس سیریز میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس کی زیادہ تر شوٹنگ مصر کے قدیم شہر امرنا میں کی گئی ہے۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی ہائی بجٹ یعنی مہنگی ٹی وی سیریز ہے جس کی وجہ اس کی شوٹنگ کے دوران بننے والے بڑے بڑے اور انتہائی مہنگے ترین سیٹس ہیں جو دیکھنے والوں کو قدیم فرعون کے زمانے میں لے جاتے ہیں۔ اس ٹی وی ڈرامے کی IMDb ریٹنگ 7.5 ہے۔ رائز آف ایمپائرز اوٹومن۔ دوستو، یہ نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی ایک انتہائی ہائی بجٹ کی ویب سیریز ہے جسے ایک ڈاکومنٹری کے انداز میں بنایا گیا ہے۔ صرف 6 ایپیسوڈ کی اس مختصر ویب سیریز میں سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح کے برسر اقتدار آنے سے لے کر دنیا کے عظیم ترین شہر قسطنطنیہ کے محاصرے اور اس کی فتح تک کے تمام چھوٹے اور بڑے واقعات شامل ہیں۔ اس سیریز میں عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ہونے والی خونخوار جنگ کو انتہائی بڑے پیمانے پر فلمایا گیا ہے اور ساتھ ہی بہت سے مشہور ہسٹورینز کی رائے بھی اس سیریز میں شامل کی گئی ہے۔ تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ ایک انتہائی مفید اور بہترین ویب سیریز ہے جس کی IMDb ریٹنگ 7.9 ہے۔ دی گریٹ سلجوکس گارجین آف جسٹس۔ دی گریٹ سلجوکس ترکی میں بننے والا ایک مقبول ترین ٹی وی ڈرامہ ہے جو قرون وسطیٰ میں قائم ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلجوکی سلطنت اور اس کے لائق و بہادر حکمرانوں کا احاطہ کرتا ہے۔
بنیادی طور پر یہ ڈرامہ سلجوکیوں کے سب سے بڑے سلطان ملک شاہ اول اور ان کے بیٹے سلطان سنجر کی زندگی کی کہانی ہے، جس میں اس دور میں رونما ہونے والے بڑے سیاسی اور مذہبی واقعات کو بھی دکھایا گیا ہے۔ جبکہ اس ٹی وی سیریز میں سلجوکیوں کے عہد حکومت میں عروج حاصل کرنے والی شخصیات جیسے نظام الملک توسی، مشہور شاعر عمر خیام اور حسن بن صبا جیسے معروف لوگوں کے حالات زندگی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس ٹی وی سیریز کی IMDb ریٹنگ 7.9 ہے۔ گرلس ارطغرل۔ بر صغیر پاک و ہند میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس ٹی وی سیریل کے بارے میں نہ جانتا ہو، کیونکہ جتنا مقبول یہ ڈرامہ ترکی میں ہے اس سے کہیں زیادہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں ہے۔ یہ کہانی عثمانی ترکوں کی جد امجد اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان غازی کے والد ارطغرل اور ان کے قبیلے کائے کی ہے، جس میں وہ طاقتور منگولوں اور شاطر صلیبیوں کے خلاف اپنے قبیلے اور خاندان کی بقا کی جنگ لڑتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، یہ 4 سیزنز پر مشتمل ایک طویل ڈرامہ سیریل ہے جس کی کہانی بہت زیادہ مستند تو نہیں، البتہ اسے اس دور میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات میں توڑ جوڑ کر کے بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی IMDb ریٹنگ 7.9 ہے۔ یونس ایمرے۔ مشہور صوفی بزرگ یونس ایمرے ترکی زبان کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، جنہوں نے اناطولیہ کی ادب و ثقافت پر انتہائی گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ ڈرامہ یونس ایمرے کی زندگی اور انہیں تصوف کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ تصوف اور روحانیت میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں، اسی لیے اس کی IMDb ریٹنگ 8.1 ہے۔ دی امام۔ دی امام ایک ٹی وی سیریز ہے جو سن 2017 کے دوران عرب ملک قطر کے ٹی وی چینل پر نشر کی گئی۔ یہ ٹی وی سیریز اہل سنت والجماعت کے چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل کی زندگی اور باطل کے خلاف آپ کی جد و جہد پر مبنی ہے۔ اس ڈرامہ سیریز میں خلافت عباسیہ اور ان کے دور میں ہونے والی اسلامی فتوحات، فرقہ معتزلہ کا ظہور، عقیدہ خلق قرآن اور امام احمد بن حنبل کا ان باطل تحریکوں کے خلاف ڈٹ جانا دکھایا گیا ہے۔ آپ نے قید و بند کی سزائیں برداشت کیں، آپ کی پیٹھ پر سریعام کوڑے برسائے گئے، لیکن امام نے کبھی حق کا دامن نہ چھوڑا۔ IMDb پر اس ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ 8.9 ہے، جو عوام الناس میں اس کی بے پناہ مقبولیت کو ظاہر کرتی ہے۔ عمر یا عمر فاروق ایک عرب تاریخی ڈرامہ ہے جو سن 2012 میں قطر کے ایک ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا۔ اس ٹی وی سیریل نے نہ صرف عوام الناس بلکہ علماء کرام کی طرف سے بھی تائید حاصل کی۔ یہ 20 کروڑ سعودی ریال کی خطیر رقم سے بننے والا ایک انتہائی مہنگا ترین سیریل ہے، جس میں اسلامی عہد کا سنہرا ترین دور پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی سے لے کر ان کی دور خلافت تک کے واقعات شامل کیے گئے ہیں، جن میں بہت سی بڑی اور خون ریز جنگیں بھی شامل ہیں۔ دوستو، یہ اب تک ریلیز ہونے والی تقریباً سبھی اسلامک سیریز میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کی IMDb ریٹنگ ہے 9.3، جو دور حاضر کے مقبول ترین ٹی وی سیریل گیم آف تھرونز سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 30 ایپیسوڈ پر مشتمل یہ ٹی وی سیریل YouTube پر اردو زبان میں بھی موجود ہے، اس لیے آپ اسے اپنی سہولت کے حساب سے بالکل فری میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ اوپر بیان ہوئی اکثر اسلامی سیریز بھی YouTube پر